کروا دیتے ہیں، اور آپ بھی یہ ذات کے بہت سخی ہیں کہ دل کھول کے میں اجازت دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ سبحان اللہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ سبحان اللہ، قل او نبیکم بخیر من ذلک للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ سبحان اللہ، ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ سبحان اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ وفي مقام آخر اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ نہایت ہی واجب التعظیم شیخ طریقت، یاران طریقت و معرفت، صوفیہ کاملین، راہ حق کے متلاشیوں، ناچیز نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی ہے، اور ایک آیت کریمہ سورہ شورا کی 13 تلاوت کی ہے۔ موضوع ہے بندے کا اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بندے کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ ہے، یہ انشاءاللہ ترجمے کے بعد اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا زین للناس، اگر ہو سکے تو جو صحت مند افراد ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں، جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں ٹیک چھوڑ دیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اور قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ پورے انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ فرمایا زین للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے لیے دنیا کو آراستہ دیا ہے، زینت دی ہے، اٹریکشن دی ہے، جو اسے دیکھتا ہے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کو زینت کس سے دی مولا تو نے؟ وہ چیزیں ہیں کون سی کہ بڑے بڑے اس کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ وَيَحُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ،
عورتوں کی خواہشات کی محبت، عورتوں کی خواہشات کی محبت، والبنینا بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، بیٹیوں کی محبت، والقناطر المقنطرہ اور سونے چاندی کے ڈھیر کی محبت، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، والخیل المسومہ عرب کے اندر گھوڑوں کی قسمیں ہوتی تھی، سر کے بال ایسے ہوں تو ایسا ہوتا ہے، کمر ایسی بھی تو ایسا ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں والخیل المسومہ، نشان کیے ہوئے گھوڑے، یہ ترکی گھوڑا ہے، یہ عربی ہے، یہ عراقی گھوڑا ہے، ان کی محبت، والانعام مویشیوں کی محبت، یہ فلاں درجے کی گائے ہے، یہ بکری ہے، یہ اونٹ ہے، والحرث اور کھیتیوں کی محبت۔ رب کائنات نے ان خواہشات کو بیان کر کے فرمایا کہ دنیا کی جو محبتیں ہیں، اٹریکشن ہے، یہ کہاں تک ہے؟ کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، بس اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے، آخر سے کوئی نہیں۔ بیویوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونا چاندی، مکانات، کاروبار، اقتدار، پیسہ، گاڑیاں، بنگلے، کھیتیاں، گھوڑے، یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کے سامان ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، بندے کبھی ان کو چھوڑ کر میری طرف دیکھ، اس سے زیادہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، تو کتنا کم ظرف ہے، اتنی چھوٹی سی دنیا پر قناعت کر گیا۔ میرے پاس آ، مجھے دیکھ، یہ جو تو دیکھ رہا دنیا، زمین و آسمان، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اس سے کہیں زیادہ میرے پاس ہے۔ یہ بات اللہ نے خود بیان کر دی۔ اب جو اگلی بات تھی کہ محبوب یہ تو بتا، تو مولا کتنا یہ بیان کیے، اگلی بات بھی بتا دیتا نہیں۔ دنیا کی باتیں خود بیان کر دیں کہ دنیا پھنستا بندہ کیسے ہے، مطلب پھنستا کیسے ہے۔ زین خوبصورتی کو دیکھو، اب اگر زین پر میں ٹک گیا تو پھر اور میں چلا جاؤں، ختم کرتا ہوں یہی۔ بندہ پھنستا کیسے ہے، یہ سب باتیں بیان کرتے۔ اب کہ حبیب کل، اب آپ اگلی بات بتائیں، تو بولا تو نے اگلی بات کیوں نہیں کہی؟ کہا اس لیے کہ محبوب تو نے سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ وقت میں نوٹ کرتا رہتا ہوں ناموں کا۔ تو حبیب اگلی بات آپ ارشاد فرمائیں، کل اے نبی مکرم آپ فرمائیں، او نبیکم بخیر من ذالک، اے نسل انسانیت اور میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والوں، میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے؟ بات اسی کی تھی نا، اور اس نے اپنی بات خود نہیں کہی کہ اب تو بتا، کہ تو نے ایک واحد ہستی تیری ہی تو ہے جس نے مجھے دیکھا اور بار بار دیکھا۔ تو جو ذات تجھ سے نہ چھپ سکی، یہ باقی کیا رہ گیا؟ جو چھپنے والی ذات غیب الغیب تھی وہ تو نہ چھپ سکی تجھ سے، وہ چھپایا ہی نہیں میں نے۔ تو جب میں خود نہ چھپ سکا تجھ سے تو باقی کیا رہ گیا؟ اب آپ بتائیں، او نبیکم، میں بتاؤں تمہیں بخیر من ذالکم، اس سے بہتر؟ ہاں آقا بتائیں۔ فرمائیں جو بتا رہا ہوں نا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے،
واہ 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 یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. آقا یہ کون ہے؟ اس کا سورہ شورى بیان کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چنتا ہے. اے حبیب اب ان کی بات تو بتا واہ 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 جو چنے ہوئے ہیں، جو ان کی بات بتا. آقا فرماتے ہیں للذین اتقوا، اب جو بات بتانے والا ہوں یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. پہلے اس راہ کا مسافر تو بنے، مسافر تو بنے جس سے پیاس ہی نہ ہو. ہائے 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 آپ بہترین قصہ کا روح افزا خود بنائیں، خود بنائیں، خود بنا کر دوست کو پیش کریں. وہ کہیں یار تیری محبت اپنی جگہ مگر میں نے نہیں پی. ہائے کہیں یار ایک گھونٹ بھی لے. وہ کہتا پیاس نہیں. خالص چیز بھی ہو مگر پیاس نہ ہو تو ملتی نہیں. تو بنائی چیز کیا بنی؟ پیاس. کیا بولیے؟ جب پیاس لگ جاتی ہے نا، پیاس ہو جاتی ہے تو پھر بتا تلاش کے نکلتا ہے، تلاش کرتا ہے جس سے پیاس ہی نہ ہو. اب امت مسلمان کو تلاش نہیں رہی، پیاس نہیں رہی. جو شفر پروار کے ہلکے خشک ہو گئے، خانقاہیں خشک ہو گئی. کیوں خشک ہو گئی؟ وہ پیاس نہ رہی، پیاس نہ رہی. خوش قسمت ہے ایسی خانقاہیں جو اور کچھ نہیں دیتی، پیاس دیتی ہے. کیا؟ جسے پیاس مل جاتی ہے اگلی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو میں للذین اتقوا جو میں بتا رہا ہوں یہ ہر کسی نے نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو ہر قدم دیکھ کر رکھتے ہیں کہ کہیں ناراض تو نہیں ہو جاتے. للذین اتقوا ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. ڈرتے اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے، بڑا مجھ نہیں ڈرتے، اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے. بس یہ ڈر ہے. فرمایا کیا ہے؟ ان ربہم جنات تجری. اے بندے تو دنیا کی خوبصورتی چھوڑ کر میرے باغات میں تو آ کے دیکھ. بھول جائے گا تو دنیا کے باغات کو، بھول جائے گا. جنات باغات میں آ کے دیکھ. تجری من تحتہا الانہار، نہریں بہتی ہیں. اور جو ایک بار آ گیا خالدین فیہا، واپس نہیں کریں گے، واہ 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 پھر اسی کا ہو کر رہ جائے گا. اور وازواج مطہرہ، تم اپنی بیوی چھوڑ کے آ جو ہر وقت پاک نہیں رہتی، ہر وقت پاک نہیں رہتی. میرے پاس وہ بیویاں ہیں جو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتی، جو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتی. اللہ ازواج مطہرہ. اور کیا؟ اگلی بات اور بھی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، بس وہ میری رضا کے متلاشی رہتے ہیں، میرے مکھڑے کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے تارے بن جاتے ہیں، میرے تارے بن جاتے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ پاک اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. مختصر بغیر تشریح کے ترجمہ بیان کرنے کے بعد ایک نوجوان نے کسی خطیب کو سنا کہ اللہ پاک سے ملاقات ہو جائے تو بندہ کی قسمت سے بچ جاتا ہے. وہ اللہ سے ملاقات کے لیے نکلا، علماء حق کے پاس گیا، کہا بیٹے لمبا سفر، اس سے ملاقات کر، لمبا سفر، مشقتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، جگراتی ہیں، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، ہزار بد کو پاک رکھنا ہے، حلال کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. لمبا سفر کرنے کے بعد پھر وہ ملاقات ہوتی ہے.
واہ سنتا رہا مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ اس زمانے کا کوئی شیخ ہوگا، کسی نے پتہ بتایا وہ خانقاہ ہے، اگر مدارس سے تیری طلب پوری نہیں ہوئی کسی خانقاہ میں چلا جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہو گیا نوجوان، کیا دیکھا کھانے پر لوگ طلبہ بیٹھے مرید بیٹھے ہوئے، تو چار بندوں کے پاس ایک کناری تھی، وہ کناری کے اندر کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے کہا یہ نظام اس نظام سے اچھا ہے جو اکیلے کھاتے تھے، یہ کچھ اچھا لگا، مل کر کھاتے ہیں اور اشارہ یہ کرتے ہیں کہ کھانے والا گوشت دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور شوربہ اور مسالہ وغیرہ اسے کھا لیتا ہے۔ اور آخر میں یہ دیکھا کہ بعض برتن ایسے تھے کہ بوٹیاں تھی، تو اشار کرتے کرتے بوٹیاں بج گئی۔ شیخ نے دیکھا کہ نوجوان کوئی آیا ہے اور ہے اجنبی، کو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اسے بلایا۔ یہ آج کا نہیں، صدیوں کا طریقہ ہے۔ یہ صوفیہ کا مسلک جو ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایسے نہیں لوگ آتے، نہ یا کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی مل مسئلہ ہے، نہ کاروبار ہے، کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ وہ شیخ نے کھڑے ہو کے بلایا، بیٹے میرے پاس آیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو وہاں بھی یہی دیکھا کہ جو گوشت تھا وہ بہتر کرتے تھے، خود ویسے کھا لیتا۔ کھانا کھایا، بیٹے کیسے آئے؟ کہا مولا سے ملنے کی تلاش میں نکلا تھا، لمبا سفر کیا ہے، مگر ہر کسی نے کہا لمبی بات کی ہے۔ تو قرآن بھی کہتے ہیں اس سے ملنے کے دو راستے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من ینیب من یشاء، ایک وہ راستہ ہے جس سے وہ چنتا ہے بندے کو، وہ چنتا ہے بندے کو، اور ایک ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ایک ہے راہ اجابت، ایک ہے راہ انابت۔ راہ اجابت اور راہ انابت، راہ اجابت یہ ہے کہ وہ چنے، مولا چنے، مولا چنے تو راہ اجابت ہے، بندہ اس کی طرف رجوع کرے تو انابت ہے، انابت ہے، انابت ہے۔ اور لمبے سفر کو طے کرنے کے لیے عشق ایک ایسا باکمال ذریعہ ہے، یہ صدیوں کا سفر یوں طے کر دیتا ہے، صدیوں کا سفر یوں طے کر دیتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ جو بیٹے نے اعلیٰ تھا کلام پڑھا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے ہے۔ کہا بیٹے کیسے؟ کہا سفر چاہیے، بندے کا مولا تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر کرنا چاہیے اور کتنا سفر کرنا پڑے گا؟ کہا بیٹے صرف 4 قدم۔ وہ نوجوان اچھل پڑا کہ وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے، یہ ہے یہ ہے۔ شیخ نے کہا، جو انہوں نے کہا یہ حق ہے، وہ صحیح ہے، مگر تو جلدی چاہتا ہے نا، بس 4 قدم تو اٹھا لے، جو ہی 4تھا قدم اٹھے گا تو مال مل جائے گا۔ وہ تو اچھل پڑا، خوش ہو گئے۔ شیخ نے کہا اب میں تمہیں 4 قدم بتاتا ہوں کہ پہلا قدم کیسے اٹھا۔ شیخ فرماتے ہیں یرفعو، اس پہ سوال بھی سن لیں تاکہ پوری بات ہو جائے۔ سوال یہ تھا اس کا، کم بین الحق والعبد، کم بین الحق والعبد، اے شیخ بتا بندے کا حق سے ملنے کے لیے فاصلہ کتنا ہے؟ تو شیخ نے کہا صرف 4 قدم۔
صرف चार कदम اب 4 قدم طے کر رہے ہیں. فرمایا یرفع قدم الدنیا، یرفع قدم الدنیا، پہلا قدم اٹھے تو دل کے بھی 4 خانے ہوتے ہیں، دل کے بھی 4 خانے ہوتے ہیں، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل، رائٹ اوریکل، لیفٹ اوریکل، 4 خانے ہیں. کہا جب تیرا پہلا قدم اٹھے تو دنیا طلبی نکل جائے. کیا؟ کوئی طلب نہ ہو دنیا سے، دنیا کا حسن. وہ دنیا طلبی کیا تھی؟ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ. عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت. رہنا دنیا میں ہے. کیا؟ پھر بولو، رہنا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو نکال دے. بیوی بھی رہے، کاروبار بھی رہے، انسٹیٹیوٹ بھی چلے ہیں، ادارے بھی چلیں، ملازمت بھی ہو، سب کچھ ہو، کھیتی باڑی بھی ہو، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو نکال دے. جب تو پہلا قدم اٹھائے گا تو دل کا ایک خانہ خالی ہو جائے گا. کہا دوسرا حضور، کہا دوسرا ہے وَقَدَمٌ مِّنَ الْخَلْقِ، جیسے دنیا سے بے نیاز ہوا ہے اس کی مخلوق سے بھی بے نیاز ہو جا. اللہ کی مخلوق سے تمہیں تمنا رہے، اللہ کی مخلوق سے اس لیے رابطہ نہ ہو کے پڑا ہے، اس لیے رابطہ نہ ہو کہ وہ میں نے ہیپ کی ہے، اس لیے رابطہ نہ ہو کسی منصب پر ہے. جیسے دنیا چھوڑی، مخلوق سے بھی راستہ اس کے لیے چھوڑ دے. مخلوق کے طلب نہ رہے، مخلوق سے حاجت نہ رہے، بس حاجت جس سے ہے اسی سے ہو، حاجت جس سے کرنے اسی سے کر. جیسے ابراہیم علیہ السلام چخا میں ڈالنے کے لیے ہواؤں کا فرشتہ آ گیا تھا. ابراہیم 2 بول بولتے ہم ہواؤں کے فرشتے ہیں، اور اپنے آپ نہیں آئے، مالک نے بھیجا ہے. 2 جملے کہہ دے ایسی ہوا چلائے ساری آگ پر ڈالے. کہا ہمیں تم سے غرض نہیں ہے. ملائکہ بھی مخلوق ہی ہے نا، ملائکہ بھی مخلوق ہی ہے، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. تو پانی والے آ گئے، ہم بارش والے ہیں، ہم بارش برسا دیتے ہیں. ایک بار کہہ دے اور اپنے آپ نہیں آئے، اسی نے بھیجا ہے. کہا آپ ہی مخلوق ہیں، حاجت کوئی تم سے. پہاڑوں والے آ گئے، یوں پیس دیں. کہا حاجت نہیں ہے. جبریل السلام آخر میں آتے ہیں، اللہ کے بندے ابراہیم چلو ہم سے مدد نہیں لینی نہ لو، براہ راست ڈائریکٹ اس سے کہہ دو، اسی سے مانگ لو، نہ مانگو ہم سے. کہا مانگے تو تب جب وہ جانتا نہ ہو. کیا بات، کیا بات. مانگے تو تب تو دیکھتا نہ ہو. وہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تو کیوں مانگے؟ کیوں مانگے؟ نہیں مانگے. پھر ادھر منجلیک چلی اور ادھر کلام ربانی آیا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا ابراہیم. میرا ابراہیم آ رہا ہے، خیال کرنا ذرا، ٹھنڈی بھی نہ ہونا اتنا کہ سردی لگے، معتدل رہنا. پھر لوگ کہتے ہیں ابھی جلا، ابھی جلا، ابھی جلا، ابھی جلا. مگر انہیں کیا خبر تھی عشق کہاں تک نہیں جاتا ہے. جو عشق کی یاد جلا دیتے ہیں انہیں دنیا کی یاد جی نہیں جلاتی. عشق کی یاد جلا دیتی ہر شے کو. اور کیا نام ہے کتاب کا، قلوب، تصویر قلوب کے اندر ابو طالب مکی وہ فرماتے ہیں عشق ہے کیا؟ العشق نار یحرق ما سوى اللہ. عشق ایک ایسی ہے محبوب کو بچا لیتی ہے باقی سب کو جلا دیتی ہے. واہ 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 واہ. عشق ایسی آگ ہے جو محبوب کو بچا لیتی ہے باقی سب کو جلا دیتی ہے. تو شیخ نے کہا جب تو دنیا سے نکل گیا نا
اب دل کا دوسرا خانہ خالی کر. کیا وقاتم من الخلق, مخلوق سے امید نہ رکھ. کیا مخلوق سے امید نہ رکھ. امید کا مرکز ایک ہی ہو. تیسرا قدر یہ ہے جب مخلوق سے نکل گیا, وقاتم من النفس, وقاتم من النفس, پھر تو اگلا قدم اٹھا اور خواہشات نفس اس کو بھی نکال دیا. ابھی چھوٹا ہوں, اچھا بعد میں داڑھی رکھ لوں گا, ابھی تو شادی ہونی ہے, اچھا بھی کاروبار سے اپروچ ہو جائے, اچھا بچوں کی شادیاں کر لوں, اچھا یہ کر لوں, اچھا یہ کر لوں. بس تو اچھا کرتے ہی تو پھنس جائے گا. نہ فرمایا وَالنَّفْسُ وَقَدَمُ بِالنَّفْسِ, جب تو اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو جائے گا تو پھر تیرا دل کا تیسرا خانے بھی خالی ہو جائے گا. کا شیخ چوتھا آخری ہے وَقَدَمُ مِنَ الْآخِرَةِ, وَقَدَمُ مِنَ الْآخِرَةِ, جیسے دنیا کی محبت کو نکالا آخرت کی محبت کو بھی نکال دیا. آخر میں کیا ہے؟ جنتی, نور و قصور, سبز رکھے گول تکیے, سونے چاندی کے بستر, شرابت طہورا, چھوٹے چھوٹے ننھے بچے وہ خدمت کے لیے. کہا جیسے دنیا مخلوق ہے آخرت بھی مخلوق ہے, جیسے دنیا چھوڑی ویسے آخرت کو بھی چھوڑ دے. جب آخرت کی طلب نکل جائے گی دل خالی ہو جائے گا. جو دل خالی ہوتا ہے پھر مولا وہاں آ جاتا ہے. دل کو خالی کرنا, دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں رہنا. بس دنیا بھی رکھنی ہے, بیوی بھی ہو, بچے بھی ہوں, بخار بھی ہو تو علاج بھی کرانا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, دکان بھی کھولنی ہے, مزدوری پر بھی جانا ہے. رہنا دنیا میں ہے, رہنا دنیا میں ہے, مگر دنیا کو دل میں داخل نہیں ہونے دینا. اس امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندے تیری مثال کشتی کی ہے, تیری مثال کشتی کی ہے, اور پوری دنیا سمندر ہے, پوری دنیا سمندر ہے, اوشن ہے, بلکہ سمندر ہے, تلاتم کے سمندر ہے. تیرا وجود کشتی ہے, تھپیڑے آئیں گے, موجیں اٹھیں گی, تمہیں ڈرائیں گی, مگر پانی کو کشتی کے اندر داخل نہ ہونے رہنا, تو تیرتا رہے گا. اگر پانی اندر داخل ہو گئے تو کشتی ڈوب جائے گی. پانی اندر داخل نہیں کرنا پھر تو تیرتا رہے گا. دنیا کو دل میں نہیں رکھنا, دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں رہنا ہے, دنیا کو دل میں نہیں رکھنا. جس نے یہ 4 قدم اٹھا لی کہا آگے خدا مل جائے. جیسے ابراہیم ادم کی 12 سال یا 14 سال, ہر 2 قدم پر نفل, ہر 2 قدم پر نفل, ہر 2 قدم پر نفل. 14 سال لگ گئے مکہ سے پہنچتے ہوئے کہ اللہ کے گھر میں جانا ہے, سوار ہو کر نہیں جانا. کوئی دنیا دار کا گھر تھوڑی نہیں, اللہ کا گھر ہے نا. تو اللہ کے گھر کے لیے جانا ہے تو سوار ہو کر نہیں جانا, پیدل جانا ہے. ہر 2 نفل پر, ہر 2 قدم پر نفل, ہر 2 قدم پر نفل. تو جہاں پر پہنچے خانہ کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے تو دل کی نگاہ نے دیکھا کہ غائب ہے, خانہ کعبہ ہی نہیں ہے, خانہ کعبہ ہی نہیں ہے. کہا مولا 14 سال لگ گئے, جس کے لیے آیا تھا وہ ہی نہیں ہے. کہا یار بوڑھی عورت ہے, ذرا استقبال کے لیے گیا ہوا ہے, آ جائے گا. دل کی نگاہ سے بھی, دل کی نگاہ سے, اس نگاہ سے نہیں کہ فتویٰ لگ جائے, فتویٰ لگ جائے کہ دل کی نگاہ کی بات کر رہا ہوں. دل کی نگاہ تو دیکھا تو کہا بوڑھی کہاں ہے؟ کہا کھلے میدان میں چلا جا, وہاں بیٹھی ہوگی. تو جا کر دیکھا کہ بوڑھی ہے, کعبہ طواف کر رہا ہے, طواف کر رہے ہیں. تو فرمایا اے بڑھیا ای شور چیست, یہ تو نے کیا ہنگامہ بابا کر رکھا ہے؟ لوگ کعبہ کے لیے آتے ہیں اور کعبہ تیرے لیے آتا ہے. اس نے کہا ابراہیم ہنگامہ میں نے بپا نے کیا, تو نے بپا کر رکھا ہے. آسمان کی ساری دنیا مخلوق خدا سے کہتی ہے مولا تیرا کیسا پتہ ہے, تیرے گھر کے لیے پیدل اور 2 نفر پڑھ کے آ رہے ہیں. ہنگامہ میں نے نہیں, تو نے بپا کیا ہے. اس نے کہا بات ختم کرتے ہیں, بات تو بتا یہ معاملہ کیا ہے. تو بات کوئی نہیں, تو چلا تھا گھر کے لیے, میں چلی تھی گھر والے کے لیے.
بس اتنی سی بات تھی. جب میں چلی تھی تو میں نے کعبے کے لیے تھوڑی دیر تک اتنے پتھر اور گلاب اس کو دیکھنے کے لیے تھوڑی جانا تھا میں نے. تو جب پھر میں اس کے لیے چلی, اس نے میرے لیے بھیج دیا کہ بتا دنیا کو جو میرے لیے آتی ہیں. پھر کچھ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ اللہ پاک خود چن لیتا ہے بندوں کو, خود چن لیتا ہے. جو چنے جاتے ہیں پھر وہ عام نہیں رہتے, پھر وہ عام نہیں رہتے. اب کیا ہوا, اب اس مقام پر پہنچے کہ مالک اب جلوہ کرا, اب جلوہ کر. میں کعبے کے لیے نہیں آئی تھی, پتھروں کے لیے نہیں آئی تھی, تیرے گھر کے لیے آئی تھی, اب جلوہ کرا. جو التجا کی تو رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ پر نسوانی حالت طاری ہو گئی, نسوانی حالت طاری ہو گئی. کہا رابعہ اب تو اس حال میں مجھے نہیں دیکھ سکتی, اب تو سر اٹھایا تو بہت بڑا خون کا سمندر دیکھا, خون کا سمندر دیکھا. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کیا عاشق کا خون ہے, عاشقوں کا خون ہے جو میری طلب میں بہا کے آئے تھے. جب تو پاک ہو گئی تو اگلی بات کرے. بس سبق یہ ہے آج کا کہ دنیا میں رہو, دنیا کو دل میں داخل نہ ہونے دو. جو دنیا سے بے طلب ہو جاتے ہیں وہ تو چنتا ہے نا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, وہ اللہ چنتا ہے. اللہ پاک دیکھتے ہیں دلوں کو. کہاں دیکھتے ہیں؟ دلوں کو. کہ جہاں میں نے جانا ہے وہ خالی بھی ہے, جہاں دنیا تلی, مال کی محبت, حرص و ہوس, لالچ, جھوٹ, غیبت, آنکھوں کی بدنگاہی, کانوں کی بد کلامی, دل کا آوارگی, جب یہ ساری چیزیں یہاں جمع ہو جائیں, اتنے بت ہم نے اپنے سینے میں چھپا رکھے ہوں, وہ تو اس صنم خر میں نہیں آئے گا, وہ صنم قدی میں نہیں آئے گا. اپنے دل کو ان صنم قدوں سے پاک کر لو, پھر تصوف کی دنیا کے اندر آ جاؤ, پھر لمبے سفر نہیں کرنے پڑتے. پھر سلطان باہو جیسے کہہ دیتے ہیں طالب دیا, طالب دیا, طالب دیا. موٹا شعر لکھا ہوا ہے روضہ پاک پر کہ اے طالب اگر تو مولا کی طلب کے اندر سچے دل سے آئے گا, بس ایک ہی بار میں ہاتھ پکڑوں کا ملا دوں گا. میں باہو ہوں, باہو 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 ہوں, میں باہو ہو کے ساتھ رہتا ہوں, ہو کے ساتھ رہتا ہوں. اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا سلطان باہو علمہ نے کہ جس منزل تے عشق پہنچاوے, جس منزل تے عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پاندے پھیرا ہو. جس منزل تے عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پاندے پھیرا ہو. غوث مطلب ارے اڑے رے, لگے لگے, غوث مطلب ارے اڑے رے, عاشق جان اگیرے ہو, عاشق جان اگیرے ہو. دل کے چار خانے, چار لفظوں کو دل میں یاد یاد کر لو. یرفعو قدم الدنیا, یرفعو قدم الدنیا, ویرفعو قدم الخلق, ویرفعو قدم من النفس, ویرفعو من الآخرہ. نہ اس کی طرف نہ اس کی طرف, مولا کی طرف ہو جائے. تو پھر رابعہ بصری کہتی ہیں کہ پھر میں 2 پیالے لے کر گئی تھی, ایک جہنم کو بجھانے کے لیے اور ایک جنت کو جلانے کے لیے. نہ کوئی جہنم کے خوف سے عبادت کرے, نہ کوئی جہنم کے لالچ میں عبادت کرے. اس کی بات کو سودا بھی نہ کیا کرو, تھوڑی سی بات کر کے اتنا دے دے, اتنا دے دے. سودا کری ہے, یہ سودا کری ہے, سودا کری ہے. کبھی کبھی عبادت اس کو اس کے دل کیا کرو. جو ہے پتہ ہے مجھ سے بلا دی, سارے مجھ سے مانگتے ہیں, تو بھی تو مانگتے کر کبھی کبھی. کہا اچھا مولا اگر تو کہتا تو مانگ لیتا ہوں, میں تجھ سے تجھی کا سوال کرتا ہوں. اللہ پاک میرا اور آپ کا مناسب ہو.